پاگل خانے میں پاگل ایمبولینس لے کر فرار ہو گیا. یہ کیسا واقعہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی. یار یہ ہوا یہ ہے کہ نا یہ جو ہمارا مینٹل ہاسپٹل ہے جی جی. وہاں کی ایک بندہ ہے، وہ وہاں پہ کوئی پچھلے کوئی 2 سال سے وہاں پر صحیح. زیر علاج تھا، پورے 2 سال سے. اور کیا کہتے ہیں، ڈرائیور تھا پہلے، ڈرائیونگ اس کو اچھا، آتی تھی. میں یہی سوچ رہی تھی. ہاں ڈرائیونگ اس کو آتی تھی. تو وہ جو غفلت یہ ہے ان کے ادارہ کی، جو ایمبولینس والا کہیں آیا ہے ہوں. تو وہاں پہ سے گاڑی کھڑی کی ہے، تو گاڑی کے اندر اکثر اداروں کے اندر سے ایمبولینس میں چابی لگی ہوئی تھی. ہوں. تو جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھانا وانا دے رہے تھے اس وقت. تو اس نے ڈرائیور صاحب نے، انہوں نے یہ کیا، یہ پاگل صاحب نے ہوں. فوراً چھپ کے جا کے گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا، اس کو سٹارٹ کیا، گیٹ کی طرف لے گیا. اب گیٹ کے جو گارڈ ہوتے ہیں باہر کب بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اندر سے انہیں کیا پتا. ایمبولینس ہاں آ رہی ہے، ہاں. انہوں نے ایمبولینس کو دیکھ کے جانے دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ چلا کون رہا ہے. واللہ. شور پڑ گیا، شور پڑا. شور پڑنے کے بعد جو جناب سی سی ٹی وی کو جو کیمرے جو لگے ہیں سیف سٹی کے، اس کی مدد سے تلاش کیا گیا. ہوں. اور وہ مصروف یہاں سے سیدھا گاڑی چلا کے مینٹل ہاسپٹل سے، یہ شادمان کے ایریے سے نکال کے گاڑی، وہ سرکاری جو ہے ایمبولینس، وہ یہ ہیں وہاں پہ شادرہ ہاسپٹل میں گئے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے انہوں مصروف نے یہ کیا کہ میں جو ایم ایس ہوں، ٹھیک ہے، صحیح سٹوری بنائی. ہاں مجھے نا چارج لینے دو. تو وہ اس کو بندے، پھر وہ ایم ایس نے کہا کیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو نکل کے دوسرے کمروں میں جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے او، کہ مجھے تنگ مت کرو، مجھے راؤنڈ کرنے دو. اس کا دماغ یعنی خود کو ہاں وہ راؤنڈ بہت کرنے بڑی دو. چیز جب بنا کے. پولیس ہاں پہنچی ہے وہاں پہ ٹریس ہاں. کرتی ہوئی، وہاں پہ انہوں نے اس کو اپنی حراست میں لیا ہے. تو اس نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ یہاں پہ میرا کوئی عزیز جو ہے نا زیر علاج ہے، اس کو میں خون دینے آیا ہوں. اتنی عقل بھی چلتی تھی اس کی. اللہ. اچھا، اب اس کے اوپر یہ کوشچن تھا کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ذہنی مریض ہے اس کے ہوں. اوپر کیا ایف آئی آر دیں گے آپ؟ وہ تو وہ آلریڈی ذہنی مریض پاگل تو ہے. کچھ بھی ہاں کر دے گا، کوئی ہاں. غفلت تو آپ کی ہے. غفلت پھر ہے بات آپ غفلت کی، کی آ جو گئی. بھی کوئی سیکیورٹی ہوں. ہیڈ ہے وہاں کا، غفلت ان کی ہے. اور وہ ایمبولینس والے کی بھی غفلت ہے. ہوں. اور وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، کیونکہ یہ شخص، چیکنگ ہونی چاہیے ان یہ اینڈ جو بھی آؤٹ. جو ذہنی مریض ہے وہ جا کے نہ صرف اپنے لیے اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اپنی جان، دوسروں کی. اور ہاں. دوسروں کے لیے بھی وہ خطرناک ثابت ہو. پتہ نہیں کس کس مسائل کے لوگ ہوتے ہیں، اور کس کس لیول کے وہ اللہ معاف. اللہ معاف. اب ہاں. نارمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب نارمل صحیح. ہوتے ہیں تو وہ حملہ کر دیں کسی کے اوپر، یا پھر ان کو کوئی لوگ پاگل سمجھ کے، یا پھر وہ خود گاڑی کے نیچے آ جائے یا ایکسیڈنٹ کر دیتا، تو کیا بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا. ہوں. خیر جہاں تک ابھی اطلاع ہمیں ملی ہے کہ وہ ہاسپٹل انتظامیہ نے نا اس کی انکوائری وغیرہ کر رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے. اور لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ تو نہیں بن اس سکتی. پہ نہیں ایکٹ بنتی، اس ضرور، پہ بننی چاہیے جس کی ایکٹ ضرور ڈیوٹی. ہوا ہاں. ہے، یہ چوری کا ایکٹ ضرور ہے. مینجمنٹ پہ. ہاں میں وہ تو کہتی ہوں ایکٹ ضرور ہوا مینجمنٹ کو پکڑنا ہے. پولیس چاہیے. کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمیں اپلیکیشن دیں گے تو ہم درخواست، ہم ایف آئی آر دے دیں گے. اچھا سر، ایک اور جاہلانہ حرکت ہے، میں اس کو کہوں کہ دلہن ہوائی فائرنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی. مطلب حال دیکھیں، جہالت ہی کہیں گے اس کو ہم. یار یہ دیکھو نا، فائرنگ کوئی فن اب تھوڑا ہے. یہ واقعہ جو ہے نا جی جی. بڑا مزے کا واقعہ ہے، زبردست قسم کا. یہ واقعہ پیش آیا ہے ادھر راول پنڈی کے جو ہے نا تھانہ مندرا کے حدود میں. دلہن بہت الیٹ تھی. اچھا، اب یہ جو اطلاعات ہیں، صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ نا شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، اور کسی نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہاں پہ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دلہن بھی خوشی میں فائرنگ کر رہی ہے. اس کو اتنی خوشی تھی کہ میری شادی ہوئی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ پہلے ہی مصیبت میں اس کا دلہا اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا وہاں سے. وہ دلہا بھی فائرنگ، ایک تو دوست فائرنگ کرتے ہیں نا. اور یہ ہاں، اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. یعنی وہ اپنی بیوی کو بچانے نہیں آیا، بھاگ گیا. اچھا، یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ، یہ 2 دن پہلے کی بات. زندگی کے اچھا، یہ کچھ اپنی نوعیت کا گھنٹوں میں پہلا واقعہ ہے. اور میں نے بھی اپنی لائف میں اب تک کرائم رپورٹنگ میں بڑی نے دیر بھی. کی ہے، ہاں ڈپارٹمنٹ کی ہے. میں ڈپارٹمنٹ کرتا ہوں، میں ڈیل کر رہا ہوں بڑی دیر ہاں. سے. اور یہ ہوائی فائرنگ وغیرہ کے ہم کسے سن رہے ہیں. اب تو ہوائی فائرنگ کا تو الاؤ نہیں ہے. اب تو بالکل سختی ہوگی نا، سی سی ڈی کی ہاں وجہ ہاں. سے بڑا سخت ہو گیا قانون. تو لوگ ڈرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں جناب، شادی کے اوپر خوشی میں دلہن بھی گولی چلا رہی ہے. یہ اب میری سمجھ سے باہر، یہ مجھے نا
مشکوک سی بات لگتی ہے. وجہ کچھ اور ہو. نہیں ہاں مشکوک سی بات لگتی ہے, ہے میری نا؟ سمجھ سے باہر ہے آپس کے طور پہ. پہلی بار ہی سنا ہے میں تو یہ ہاں پہلی دفعہ, اور کہ میرا نہیں ہاں خیال کہ اس کے گھر والے بھی ہوں گے. کون لوگ سن جنہوں دی یہ کوئی کچے کے ڈاکوؤں کی اور برات تھی. شوہر بھاگ گیا, یہ ہاں عجیب کچے کے بات ڈاکو ہے. نہیں, وہ تو بھاگ سکتا ہے, وہ تو بھاگ سکتا ہے, اس کی وجہ سنو نا. ہاں. اگر ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی نا, ہوائی فائرنگ جب ہوتی ہے نا ہوں. تو اگر کسی کو نہ ملے تو پولیس دلہے کو پکڑتی ہے, اچھا دلہے کو پکڑتی. لیکن یہاں پہ دلہن گرفتار کی گئی ہے. اے کیڑی محبت ہے کہ چھڈ کے ہاں دوڑ گئے, میں تیری اچھا, ماں دی. دلہن گرفتار کی ہے, ہاں. اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے, یہ میرے پاس نے سامنے خبر بھی پڑی ہوئی ہے, تھانہ مندرہ کی حدود میں اپنی شادی میں ہوائی فائرنگ کرنے والی دلہن کو پولیس نے گرفتار کر لیا. دلہا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. دلہن کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. ایک تو یہ جو بولا اچھا ویڈیو وائرل یہ ہوئی تھی میں سوشل نے میڈیا کا میں نے تو دور. خیر نہیں دیکھی, ہوئی ہوگی وائرل. پولیس نے ریڈ کر کے دلہن کو پسٹل سمیت گرفتار کر لیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دلہن کا نام میں نہیں لوں گا, ہاں. کی ہوائی فائرنگ کی اطلاع مخبر نے دی تھی. اچھا پولیس نے یہ بتایا, او جب وہ کہتے سوشل میڈیا کی خبر, جتھے اخباری سچن خبر. اتھے دشمن. ہاں ریڈنگ پارٹی نے چھاپا مارا تو علاقے ہاں. گوڑہا علاقے کا ہے, گوڑہا میں لڑکی کو پسٹل 30 بور سمیت گرفتار کر لیا. موقع سے 5 کھول اور پسٹل میں لوڈڈ 4 گولیاں بھی برآمد ہوئیں. 30 بور والی ہاں پسٹل تھی. پولیس کے واہ. مطابق دلہا صاحب جو ہیں, اس کا بھی نام چھوڑ دیتے ہیں یار. ہاں پولیس ٹھیک کو ہے. دیکھ کر فرار ہوا. دلہن نے انکشاف کیا کہ پسٹل اس کے شوہر کا ہے. اچھا وہ تو لائسنس آ جائے گا اگر یہ اگر سامنے. مان لیں ہاں بات, یہ پولیس کی ہاں بات مان لیں جو میری ہاں سمجھ میں نہیں آتی, ہاں. نہیں آ رہی سمجھ, ہو سکتا ہے یہ ایسے ہوا ہو, اچھا واقعی ہوا ہو تو. آپ بتائیں نا, آپ کرائم یار اینالسٹ ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری لائف میں آج تک نہیں ایسی کوئی واقعہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ واقعہ آیا کہ ویاہ ہے کڑی دا, ہاں تو شرمو یہ ہے, ہماری تہذیب ہی اور طرح کی ہے. ہماری ایسی تہذیب ہے نہیں. ہاں وہ ڈانس کر سکتی ہے, ہاں. وہ بھی سریام برات میں نہیں ڈانس کرے گی, نہیں نہیں, اپنی وہ وہ فیملی فیملی گیدرنگ میں. فیملی ہاں گیدرنگ کے فیملی اندر دلہا گیدرنگ. دلہن ڈانس کر ابھی سکتی ابھی ہیں. تک تو یہی ہے. دلہنیں ہاں مہندی میں ڈانس کرتی ہیں اپنی اپنی مہندی کی وہ رسم میں. پورا تھیم بن رہا لیکن ہے. یہ ہاں میں نے بتایا نا, وہ ہماری کوئی رسم میں برائی تو نہیں ہے. ہے ہی نہیں ایسی, روایات نہیں ہے, ہماری تہذیب نہیں ہے ایسی کہ دلہن سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو جو ہے دلہا دے پولیس کو دیکھ فرار ہوا. انکشاف میرے شوہر کے ابتدائی تشریح میں ملزمہ پسٹل کا کوئی لائسنس پیش نہیں کر سکی. پولیس نے ASI وسیم کی مدعیت میں ہوائی فائرنگ, ناجائز اسلحہ رکھنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. دلہے کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں. دلہے کی گرفتاری کی جب بڑا بڑا ڈکیت پڑنا ہے نا, جہاں پکڑنے وہاں پکڑا نہیں. ہاں چلیں بہت ساری چیزیں ایسی اچھا ہوتی ہیں. سر, اگلی ایک اور آخری خبر ہے جو کہ ہے عجیب سی, کہ لاہور میں CCD کا خوف پھر ختم ہو گیا ہے, اور ایک خاتون کو اغوا کیا, تشدد بھی کیا ہے اور زیادتی بھی. یہ کیا کیس ہے؟ اچھا یہ لاہور میں کیا ختم نہیں ہوا, خوف موجود ہے. لیکن ایک تھوڑی سی چیز ہے, ڈاکو چور ڈکیت جو تھے نا, جی جی جو روایتی ڈاکو چور تھے ڈکیت, پولیس نے اس وقت نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے بھی, مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا جی جی. کہ کرائم ریٹ کم ہوا ہے. اچھا. لیکن یہ جو سوشل کرائم ہے نا, آپ کے لائف جو اندر عام لوگوں میں, عام لوگ جو جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں, ان کے کرائم کی جو ریشو ہے نا, وہ ابھی ہو رہی ہے, ویسے ہی ہو رہے ہیں وہ کرائم. میں ڈکیتوں چوروں کی بات نہیں کر رہا. اچھا اب یہ کرائم کیسے رکے گا, یہ والا کرائم کیسے رکے گا؟ یہ کرائم رکے گا, ضرور رکے گا. جی جی ٹھیک ہے نا. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں, اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی جی. جیسے کہ یہ اخباری خبر ہے اور FIR ہے, اگر یہ سچ ہے تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. وہ تب تک نہیں یہ رکے گا جب تک آپ جو قوانین ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک سختی کیا کریں گے, وہ یہ سختی کریں گے کہ اس طرح کے حرکت والے, میں اسپیشلی کہتا ہوں زیادتی, اغوا زیادتی, گینگ ریپ, بچوں کے ساتھ زیادتی, اس طرح کے تمام کیسز کے ملزمان کو سر عام کرین کے ساتھ لٹکا کے پھانسی نہیں دی جائے گی, جو کہ قانون میں ہے. ہونا چاہیے. جب تک قانون میں ہے نا, پتہ چل جائے گا کہ اس کی پھانسی سزا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے, زبردستی کرنے کی. اچھا کوئی کیس اس طرح کے, کوٹ لکھپت کے علاقہ ہے, لاہور کا نا علاقہ, کہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. وہاں پہ ایک موبائل مکینک, موبائل فون جو ہے نا, ہاں جی. موبائل فون کا مکینک ہے, اس نے کسی ایک خاتون کو نہ اغوا کیا. قصہ کچھ یوں ہے, جو SHO جو ہے افضال روف تھانہ کوٹ لکھپت کے مطابق, متاثرہ خاتون ایک نجی کلینک میں بطور نرس کام کرتی ہے. وہ ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر جا رہی تھی کہ ملزم نے چنگی سٹاپ کے قریب اسے اغوا کر لیا اور اچھا. شامی پارک میں واقعہ اپنے فلیٹ میں پر لے گیا.
اغوا کر کے لے گئے، آپ چیز سمجھ میں بہرحال جو بھی ہے. یہ اچھا، جہاں اسے تشدد کا نشانہ بنایا، پہلے مارا پیٹا، صحیح. پھر اس کا زیادتی کر ڈالی، اور اس کے بعد پھر ملزم اس کو بلیک میل کرتا رہا اور کہتا رہا کہ تم نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتانا، دباؤ ڈالتا رہا لڑکی کے اوپر. اور بالآخر خاتون نے کسی سے مشورہ وغیرہ کیا، پھر انہوں نے درخواست تھانے میں دی، تو پھر ملزم کو نا پولیس نے، عثمان نام بتا رہے ہیں اس کو، شامی پارک سے نا گرفتار کر لیا. یہ اغوا کا کیس ابتدائی تفتیش کے مطابق خاتون نے 2 ہفتے قبل ملزم سے اپنا موبائل فون مرمت کروایا تھا، اور یہ وہیں سے ملزم اس کے پیچھے پڑ گیا، اور مقدمہ جو ہے نا جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ملزم سمیت. اور ڈی آئی جی فیصل کامران کے مطابق ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. دیکھو نا، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی قانونی طریقہ ہے، ایف آئی آر ہوئی ہے، جرم ثابت ہو، اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا سزا ملنی سزا چاہیے، ملے، سرعام. لیکن سرعام ملے. جو آپ نے کوڑے ماریں یا اس کو لٹکانے کی سزا ہے تو سرعام. پھر دیکھنا آپ کا قانون کیسے کلیئر ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. مطلب اب گلف میں تو تھوڑا آج کل آپ کو پتہ بڑی پریشانی ہے یہاں پہ. سر سعودی اور یو اے میں تو قانون یہی ہے. میں آپ کو وہی بتانے لگا تھا نا، بلکہ میں یہاں پہ اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ ہمیں اسلام آپ نے کبھی دنیا میں یا آپ نے اپنی لائف میں کبھی سوچا تھا کہ پاکستان امریکہ کی کسی تنازع میں ثالثی بنے گا، پنچایتی بنے گا؟ سوچا پتہ نہیں کتنی سارا ہسٹری ہے. کوئی دنیا، کوئی کنٹری، کوئی ملک بھی امریکن ایشو میں کہ ثالث نہیں بنا، اور جس کے اوپر امریکہ نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہو. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے جو ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، کہ انہوں نے جو کچھ لاسٹ ایئر جو مئی میں رافیل گرا کے انڈیا کو، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ہم نے شہرت حاصل کی جی. اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی، اور خاص کر جو میں فیلڈ مارشل صاحب کی بولوں گا کہ یہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اور یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ پاکستان ثالث بنے گا، اور سینکڑوں سال امریکہ کی ہسٹری ہے، کبھی بھی وہ کسی کی پنچایت میں نہیں گیا. اچھا، تو وہاں پہ دبئی وغیرہ میں آپ کے گھر کے باہر آپ کی گاڑی کھڑی ہے، پارکنگ میں فلیٹ سسٹم، ادھر نیچے پارکنگ میں آپ گاڑی کے پاس اپنے کھڑے ہیں، دوستوں یار کے گپ لگا رہے ہیں، اکثر آپ بات چیت کرتے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، موبائل فون پرس وغیرہ گاڑی کی چھت پہ بندہ رکھ دیتا ہے، یہاں پہ بھی ہم رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں تھوڑی دیر بعد نہیں ملتا. وہاں نہیں ایسا ہوتا. وہاں پہ اگر رات کو آپ نے رکھ دیا ہے، صبح دوپہر کو شام کو آپ جب بھی گزریں گے آپ کو پڑا ہوا مل جائے گا. اگر زیادہ دن گزریں گے تو وہاں سے وہ پولیس کے حوالے ہی کیا جائے گا. نہیں، وہاں یہ آپ کہیں کھانا کھا رہے ہیں مال میں، تو وہ لوگ ٹیبل پہ اپنا فون رکھ کے آرام سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بھول کے رکھ کے نہیں جاتے ہیں، بھول کے اگر چلے جائے، بھول کے رکھ کے کیوں جانا؟ نہیں، آپ کھانا واش روم وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھونے چوری کا کوئی ڈر ہاں، نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کیوں ہے کہ رولز وہاں پہ پتہ ہے امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹ. میں ایک ہی بات کر، رولز تو ہر جگہ موجود ہیں، رولز تو ہمارے بھی یہاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ ان کو یہ یقین ہے، عوام کو پتہ ہے کہ سر ٹنگیا جائے گا، تو یہ یہاں پہ تبھی ہوگا آپ سر عام ستائیں دیں. وہ اس کی مثال سعودی کے شہزادہ جو اس کو سر عام بالکل بالکل. ہم یہ بات شروع کریں گے تو بڑے 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 ریفرنس، بڑے قصے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے وہ، تو اب ہاں جی آج کل کی خبر ہے.